انسان کا نفس کبھی یہ نہیں کہتا میں تمہیں گناہ میں ڈال رہا ہوں، بڑی نرمی اور محبت سے کہتا ہے ابھی وقت ہے، جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جہاں سے انسان کی ہار شروع ہوتی ہے۔ نفس کا سب سے بڑا فریب ہی یہی ہے، وہ گناہ کو معمولی اور توبہ کو آسان بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، سب کرتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی جوانی ہے، نیک تو بڑھاپے میں بنیں گے۔ یوں نفس ہمیں اللہ کی رحمت کا سہارا دے کر اللہ کی نافرمانی پر مطمئن رکھتا ہے۔ انسان کا نفس کبھی یہ نہیں کہتا میں تمہیں گناہ میں ڈال رہا ہوں، وہ بڑی نرمی اور محبت سے کہتا ہے ابھی وقت ہے، جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ اور یہی وہ جملہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کی ہار شروع ہوتی ہے۔ نفس کا سب سے بڑا فریب یہی ہے، وہ گناہ کو معمولی اور توبہ کو آسان بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، سب کرتے ہیں، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی جوانی ہے، نیک تو بڑھاپے میں بنیں گے۔ یوں نفس ہمیں اللہ کی رحمت کا سہارا دے کر اللہ کی نافرمانی پر مطمئن رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں نفس کے بارے میں کہا گیا بلا شبہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے نفس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نفس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل میں آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کا بھی نفس بول رہا ہے۔ وہ باتیں جیسے نماز بعد میں پڑھ لوں گا، دل صاف ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے، یہ دنیا بھی تو دیکھنی ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پردے کی کیا ضرورت ہے، دل میں حیا ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں دل کو بہلانے والی ہیں تاکہ انسان جاگ نہ سکے۔ نفس کا سب سے خطرناک دھوکہ یہ ہے کہ یہ گناہ کے بعد شرمندگی چھین لیتا ہے۔ پہلے انسان گناہ پر کانپتا تھا، پھر وہ گناہ عادت بن گیا، پھر وہ گناہ فخر بن گیا، آخر میں بے حسی ہو گئی۔ اور جب گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے اور پھر اللہ سے امیدیں باندھے۔ نفس کی حمایت اور اللہ سے خالی امیدیں یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ نفس کو مارا نہیں جاتا، قابو پایا جاتا ہے، جھکایا جاتا ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہیے، استغفار کی عادت بنانا چاہیے۔ کہنا سیکھنا شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن یہی مشکل بعد میں سکون بن جاتی ہے۔ نفس کہتا ہے ایک بار اور پڑھ لو، قرآن اور ایمان کہتے ہیں نہیں بس یہی رک جاؤ۔ دونوں کی جنگ روزانہ ہوتی ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہی ہماری آخرت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو نفس کا سب سے بڑا فریب یہ نہیں کہ وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا۔ ہم گناہوں میں ہیں۔ جس دن انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی دن سے اس کی اصلاح شروع ہو گئی۔ تو اپنے نفس کو پہچانو اور اسے راستے پر لے آؤ۔